أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم ڈگمگا جاؤ، من بعد ما جاءتكم البینات، بعد اس کے کہ پہنچ چکے تمہیں صاف حکم، تو فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ هل ينظرون، کیا وہ اسی کی راہ دیکھتے ہیں، الا ان یأتیہم اللہ، کہ آئے ان پر اللہ، فی ظلل، من الغمام، بادل کے سائبانوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور قصہ تمام ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کس قدر ہم نے ان کو دی، من آیت بینہ، کھلی ہوئی نشانیاں، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ پہنچ چکی ہو وہ نعمت اس کو، فإن اللہ، تو یقیناً اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ زین للذین کفروا، فریفتہ کیا ہے کافروں کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ ہنستے ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں پر، والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو متقی ہیں، فوقہم، کافروں پر برتر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے، بغیر حساب، بے شمار،
اس سے پہلے آپ پڑھائے ہیں کہ ان آیات کریمہ میں اور اس کے بعد بھی آیت نمبر 214 تک جہاد کی ترغیبات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ زجر اور تخویفات، ڈراوے بھی بیان کیے گئے۔ چنانچہ ان آیات کریمہ میں جو آیت نمبر 209 ہے، یعنی پہلی آیت، اس میں مضمون جہاد کی چوتھی ترغیب بیان ہوئی ہے۔ فَإِنْ زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم ڈگمگا جاؤ، لغزش کھا جاؤ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ صاف احکام تم کو پہنچ چکے، یعنی نیمے درون نیمے برون، کچھ تو اسلام کے احکام پر عمل پیرا رہو لیکن جہاد سے جی چراؤ، اس کو چھوڑ دو، جبکہ واضح احکام تم پر آ چکے ہیں، تو فَاعْلَمُوا، تو پھر یہ جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑے زبردست ہیں۔ یعنی یہ ڈراوا ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اگر جلدی پکڑتے نہیں تو حکیمن، وہ حکمت والے ہیں، اسے ڈر نہیں ہوتا کہ مجرم بھاگ جائے گا۔ اگر وہ کسی معاملے میں کسی مجرم سے اس کے جرائم سے صرف نظر کرتے ہیں تو یہ معنی نہیں کہ اللہ بے خبر ہیں، یا یہ کہ اللہ تعالی مجبور ہیں، قادر نہیں ہیں، اس کو گرفت میں نہیں لا سکتے۔ آپ پچھلے درس میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ میں نے ایک حدیث پاک آپ کو سنائی تھی جس کا راوی سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے نقل فرمایا ہے، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم۔ لوگو، اگر تم زبانی کلامی کلمہ پڑھنے کے بعد پھر چند مذہبی رسومات ادا کرنے کے بعد اپنے کاروبار میں لگ گئے، خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے، وَأَخَذْتُمْ اذناب البقر، اور تم نے بیلوں کی دمیں پکڑ لیں، مراد ہل چلانا۔ اب تو ٹریکٹر آ گئے ہیں، ٹریکٹر آنے سے پہلے لوگ کھیتی باڑی اسی طرح کرتے تھے۔ خود میں نے اوائل میں جب میں پنجاب میں نہیں آیا تھا، چھوٹی عمر میں کچھ سن شعور کو پہنچ چکا تھا، ایک شوق ہوتا ہے کام کرنے کا، تو میں نے خود ہل چلائے، یعنی وہ بیل دو باندھے ہوتے ہیں، درمیان میں ہل ہوتی ہے، اور ٹھیک ٹھاک کام کرنے کا طریقہ اب الحمدللہ بھول نہیں گیا، اب بھی آتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا کے حالات بدل گئے۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، اسی لیے اس حدیث پاک میں اسی کا حوالہ دیا۔ وَأَخَذْتُمْ اذناب البقر، تم نے بیلوں کی دم پکڑ لی، وَرَضِیتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر تم خوش ہونے لگے، وَتَرَکْتُمُ الجہاد، اور جہاد کو چھوڑ بیٹھے، تو سلط اللہ علیکم ذلا، پھر یہ جان لو کہ اللہ تم پر ایک ایسی رسوائی اور ذلت مسلط کریں گے، لا ینزعہ، وہ کبھی بھی تم سے نہیں دور ہوگی۔ بلا شمت تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، قربانیاں کرتے رہو، حج کے لیے جاؤ، عمرے کے لیے جاؤ، لیکن اسلام کی سب سے بلند ترین چوٹی، اسلام کا رعب، اسلام کا دبدبہ اور اسلام کی شوکت
جس چیز سے قائم ہوتی ہے اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی آدھی زندگی پر مشتمل ہے. مدنی زندگی ساری ہی کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد سے اور ترتیب جہاد سے تعبیر ہے. تو فرمایا کہ تم چھوڑ بیٹھے تو تمہارے باقی جو مذہبی رسومات ہیں اللہ اس کو دیکھ کر تمہیں معاف نہیں کر دیں گے. سلط اللہ علیکم ذلًا، پھر اللہ تم پر ایک ذلت مسلط کریں گے، رسوائی، پستی، ناکامی، نامرادی تمہارا مقدر بن جائے گی. بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اور بہت سارے وسائل رکھنے کے باوجود تم دنیا والوں کی نظروں میں حقیر اور ذلیل اور بے قدر ناکام رہو گے. لا ینزعہ، اللہ اس ذلت کو نہیں ہٹائیں گے، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم واپس اپنے اس جہاد والے عمل میں مشغول نہیں ہو جاؤ گے. اب یہ بات 1500 سال پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نقل فرمائی اور بیان کر دی، امت تک پہنچی. آخر یہ کیا ہے؟ اس پہ غور تو کیجئے. اگر آج کے نام نہاد مسلمانوں کے نظر سے دیکھیں، نقطہ نظر سے دیکھیں، تو صراحتاً یہ دہشت گردی ہے، اور اس سے تو پھر اللہ کے نبی بھی نہیں بچتے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر خالص اللہ کے قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی نظر سے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسن اور آپ کی پوری زندگی سے دیکھ کے دیکھیں، تو یہ بات بالکل درست ہے. اور آج پورے عالم پر، عالم اسلام جس کو کہلاتا ہے، یعنی جہاں مسلمانوں کی نام نہاد حکومتیں ہیں، وہاں جو ادبار، شقاوت اور پستی اور خوف، ہراس، ذلت، رسوائی، اس کا سبب کیا ہے؟ نمازیں تو ہیں، مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے 100% نمازی تھے، اب کم نمازی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہے، وہی رکوع ہے، وہی سجدہ ہے. اخلاص کس درجے میں یہ بات نہیں، کیفیت سوائے اللہ کوئی نہیں جانتا. روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، سارے نہ صحیح، زکاتیں میں دی جا رہی ہیں، حج عمرے کے لیے پہلے کے مقابلے میں اب لوگ زیادہ جاتے ہیں. اس وقت اتنے وسائل نہیں رکھتے تھے مسلمان، اخلاص ضرور تھا، وسائل نہیں تھے. اب وسائل ہیں، باقی چیز اللہ کو معلوم ہے. حرمین شریفین کی توسیع در توسیع ہو رہی ہے، اور پھر بھی اب آدمی سما نہیں رہے. ان دنوں کے اندر یہ آف سیزن شمار ہوتا تھا، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ حرم شریف بالکل مالا مال ہے، وہ جو کسی زمانے میں حج کی کیفیت ہوا کرتی تھی. میں تو سوچ رہا ہوں کہ اب حج کے سیزن میں کیا کیفیت ہوگی، کہ عمرے کے جو آف سیزن ہے اس کے اندر بھی وہی منظر ہوتا ہے جو حج والا ہوتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس وسائل اتنے آ گئے ہیں کہ ساری دنیا سے مسلمان جا رہے ہیں اس میں. باقی کیفیت یہ کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، یا حاجی صاحب کہلانے کے لیے جاتے ہیں، یا ایک پکنک جاتے ہیں، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن ظاہری طور پر ایک عمل ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں، قربانیاں بھی ہو رہی ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے. صرف ایک چیز نہیں ہے، اور وہ ہے جہاد. مسلمان یہ سارے اعمال کرنے کے باوجود رسوا ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ عرب کے جو مسلمان ہیں، چاروں طرف ان کی بے شمار حکومتیں ہیں نام نہاد، ان کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا نام اسرائیل ہے. وہ ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، اور وہ خوف کی فضا میں جی رہے ہیں کہ سامان تعیش اور اسباب راحت ان کو اس قدر میسر ہیں کہ ہم نے سنا تھا، واللہ عالم یہ بات ویسے لوگوں نے جذبات میں کہہ دی کہ ان کے جو ٹینک ہیں فوجیوں کے وہ بھی ایئر کنڈیشن ہیں. یہ بات سچ ہے یا غلط ہے، جو بھی ہے. تو جہاں مسلمان اس قدر آسائش میں اور راحت پسندی میں، سہولت پسندی میں آ جائے گا، وہ کہاں جہاد کر سکتا؟ جہاد تو صحابہ نے کیا کہ ان کی زندگی کے ایک ایک دن جو ہے پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے. کس مفلسی میں، کس ناداری کے اندر، کتنی گرمی کے اندر دور دراز کے پیدل سفر انہوں نے کیے، اور مقابلے میں کتنی بڑی فوج ہے. خاص طور پر جیش اسرا، غزوہ تبوک، تنگ دستی والا وہ لشکر، اس کی وہ ساری تفصیلات پڑھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے. لیکن نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو روکا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی اپیل کرتے ہیں صحابہ اکرام سے، اور اس لشکر کو روانہ کرتے ہیں.
تو اس وقت مسلمان بے سر و سامانی کے اندر تعداد میں تھوڑے ہو کر بھی ان کی شوکت، ان کا دبدبہ قائم رہا، اور ساری دنیا کے طاغوتوں کو انہوں نے پیوند زمین کر دیا اور ان کے حکومتوں کو طاقت و تاراج کر دیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمان کے اندر جہاد والا عمل موجود تھا، اور قرآن کریم اس سبق سے غافل نہیں، مسلسل دے رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسا دور بھی آ جائے گا کہ کتابوں کے اندر سے جہاد والا مضمون نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، سکولوں کے نصاب کی کتابوں کے اندر جہاد والی آیات نکالی جائیں گی، اور مدرسوں میں چھاپے مار مار کر وہاں سے ایسی آیتیں کتابیں ضبط کی جائیں گی جن جہاد کا مضمون موجود ہے۔ دیکھیے کب باری آتی ہے قرآن کریم پر پابندی لگنے کی، تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ بہرحال قرآن کریم اپنی جگہ موجود ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ یہ آئیں گے اور چلے جائیں گے، پیوند زمیں ہو جائیں گے، نام نشان مٹ جائے گا، اللہ کا نام باقی رہے گا، اس کا قرآن باقی رہے گا۔ فَإِنْ زَلَلْتُمْ، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر پھسل جاؤ، جہاد کو چھوڑ بیٹھو، جبکہ تمہارے پاس واضح احکام آ چکے ہیں، تو جان لو کہ پھر اللہ تعالیٰ بڑے سخت ہیں، بڑے غالب ہیں، جلدی نہیں کرتے کسی حکمت کے تحت، تو تم کسی غلط فہمی کے شکار نہ ہو جاؤ، یا انہیں پتہ نہیں چلا یا وہ پکڑنے پر قادر نہیں ہے۔ حل ینظرون، یہ ان آیات کے اندر ترغیب بھی ہے اور یہودیوں پر ایک قسم کی تخویف اور ڈراوا بھی سنایا جا رہا ہے۔ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں یہودی؟ مسلمانوں کے خلاف سازشیں، مسلمانوں کے لیے اذیتیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب اور ان کا انکار، اللہ کی کتابوں میں تحریف۔ کیا اسی کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ان پر بادلوں کے سائے میں آئے؟ یہ تعبیر کیوں کی ہے بادلوں کے سائے میں آنے؟ اصل میں یہودیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا، کتابوں میں لکھا ہے، تفسیری کتابوں میں، کہ اللہ کا ایک جسم ہے، اور اللہ کبھی کبھی شان و شوکت میں جب ہوتے ہیں تو آتے ہیں بادلوں پر سوار ہو کر آتے ہیں، اور فرشتوں کا لشکر لے کر آتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، تفسیری کتابوں میں لکھا ہے۔ تو قرآن کریم نے ہو ان کے عقیدے کے مطابق ان کو کہا، اسی کا انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں کے اندر آئے، اپنا عذاب لے کر آئے، اور فرشتوں کا لشکر بھی ساتھ لے کر آئے، وَقُضِیَ الْأَمْرُ، اور پھر قصہ تمام ہو جائے، تمہارا نام و نشان مٹا دیا، اس کا انتظار کر رہے ہو۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سن لو کہ سارے فیصلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، سارے کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہی ہم نے ان کو کھلی نشانیاں دی تھیں۔ ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ فضیلت دی انہی بنی اسرائیل کے بارے میں، انی فضلتکم علی العالمین، تمہیں میں ساری دنیا کے لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ انہی بنی اسرائیل پر ہزاروں پیغمبر بھیجے۔ نبیوں کا آنا کسی قوم کے اندر یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے۔ پھر ہر نبی کو ایک ایسی شریعت دی، خصوصاً تورات، انجیل اور زبور، یہ کتابیں بھی اللہ پاک نے دیں، نبی بھی بھیجے، نبی کا وجود اللہ کی مستقل نعمت، پھر کتابیں، ہدایت کے سارے ساز و سامان، اس کے علاوہ دنیا کی سہولتیں، بڑی بڑی حکومتیں، بادشاہتیں۔ قرآن کریم میں آگے آئے گا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر یاد کرا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد، اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ کے ایک نعمت یہ کہ روحانی اللہ نے تمہارے اندر نبی بھیجے، وجعلکم ملوکا، اللہ نے تمہیں بادشاہ بنائے، بادشاہتیں بھیجی، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا دنیا کے ساز و سامان میں سے جو دنیا میں کسی کو نہیں ملا تھا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وقتاً فوقتاً عطا کی، اور قرآن کریم میں جا بجا اس کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جس نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا، اللہ کی کتابوں کی تحریف کی، انبیاء کی تکذیب کی، انبیاء کو قتل کیا، اللہ کی نافرمانی میں کر تل گئے، اہل ایمان کے خلاف سازشیں کی، پیغمبر آخر الزمان کے خلاف منصوبے بنائے، من بعد ما جاءتهم، جبکہ وہ نعمتیں ان تک پوری طرح پہنچ چکی تھیں، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ سخت سزا والے ہیں۔ پھر اللہ کی لعنت آئی ان پر، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد عیسیٰ ابن مریم، پھر بنی اسرائیل کے کافر پر خدا کی پھٹکار اور لعنت بھی آئی، داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی، عیسیٰ بن مریم کی زبان سے بھی،
پھر ان پر اللہ کی اور پھٹکار یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا گوشت کھانا ان پر اور اس کا دودھ پینا اور دوسری بے شمار نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کرا دی. وَلِلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا طَيِّبَاتٍ مَا أُحِلَّ لَهُمْ، جو پاکیزہ چیزیں عام لوگوں کے لیے حلال تھیں ان کے لیے اللہ نے حرام ٹھہرا دی. یعنی مشکل در مشکل ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے آتے رہے. پھر وہی قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی فضیلت کا تاج رکھا، انی فضلتکم علی العالمین، ساری دنیا والوں میں تمہیں فضیلت دی، پھر انہی کے لیے فباؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب سے لوٹ گئے. فباؤ بغضب علی غضب، غضب در غضب خدا کا ان پر نازل ہوا، اللہ کی لعنت بھی آئی، اللہ کا غضب بھی ان پر آیا. اور پھر وہ بخت نصر جب ان پر مسلط ہوا، وہ قصہ آپ سن چکے ہیں کہ 70 سال تک ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا، تورات جلا ڈالی گئی، ان کے تمام عبادت خانے مسمار کر دیے گئے، اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی گئی. 70 برس تک ذلت و خواری جو ہے ان پر مسلط رہی. پھر اللہ پاک نے اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ انہی بنی اسرائیل کا جو آگے چل کے خدا کا پیغمبر عزیر علیہ السلام بنے، وہ شعور کی آنکھ کھولنے کے ساتھ ہی انہوں نے تورات فر سنا دی، کیونکہ اللہ کے منشا تھا کہ ان کو نبی بنانا ہے. اور تورات تو اللہ کی کتاب تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹانا تو نہیں تھا، لیکن بطور سزا کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تورات بھی ان کی آنکھوں کے سامنے جلائی گئی، کتاب جلائی گئی. آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص کی مقدس کتاب جس کے ساتھ وہ پیار کرتا ہے، اس کو مقدس سمجھتا ہے، اس کے سامنے جلائی جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آج کسی مسلمان کے سامنے قرآن کریم کو جلا ڈالا، وہ گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی جان پر کھیل جائے گا. لیکن ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا، یہ بطور سزا کے ہوا، بطور عذاب کے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کتاب پسند نہیں تھی، یہ ان کے لیے سزا تھی. ان کے عبادت خانے گرا دیے گئے. پھر اللہ کو رحم آیا، اگلے تو سارے کے سارے بدبخت جو مارے گئے، ختم ہو گئے. 70 برس کے بعد یا اس سے کچھ زیادہ عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نئی پود نئی نسل کے اندر کوئی ہدایت کے فیصلے کیے. عزیر علیہ السلام کی زبان سے فر ساری کی ساری تورات سنا دی گئی، اور یہ تھی وجہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے کی. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے یہ تو خدا کا بیٹا ہے. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے فر کتاب سنا، معلوم ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے. یعنی پہلے جو لعنت تھے دوبارہ پھر لعنت میں گرفتار ہو گئے. یہود و نصارہ غلو عقیدت میں تباہ ہوئے. یاد رکھیں، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کر کے بھی برباد ہوئے، اور عزیر علیہ السلام کے ساتھ غلو عقیدت میں برباد ہوئے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے اندر غلو کر کے برباد ہوئے. اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم. لوگوں، میری محبت میں غلو کرتے کرتے اس حد تک آگے نہ چلے جانا کہ جس طرح عیسائی نے بڑا چڑھا کہ عیسیٰ ابن مریم کو خدائی کے مقام پر پہنچا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا. فإنما أنا عبد اللہ ورسولہ، سن لو میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اعتدال کا سبق دیا. ایک شبے کا جواب دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ہی ناراض ہے، ان کافروں سے، تو پھر یہ دنیا کے عیش عشرت میں کیوں مبتلا ہے؟ ساری آسائشیں ان کو میسر. آج ہم بھی نہیں دیکھتے کہ جتنے آسائشیں مغربی دنیا کفر کو میسر ہیں وہ ہمیں نہیں ہیں. کہ تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، خوش ہے؟ اس کا جواب دیا، زین للذین کفروا الحیات الدنیا. کافروں کو دنیا کی زندگی میں اللہ نے فرفتہ کر دیا یا ان کے لیے مزین کر دکھائی گئی ہے. اسی لیے پھر ان چیزوں میں پھنس کر اہل ایمان کا تمسخر اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن اللہ فرمائے یہ چند روزہ بہاریں ہیں، محض دنیا کی زینت اور رونق ہے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہ قیامت دن ان کو ہی بالادستی حاصل ہوگی. لیکن یہ بات کس کو سمجھ میں آتی؟ یہ تو ادھار ہے، اور انسانی فطرت وہ نقد سودا اچھا لگتا ہے اس کو. نقد سودا تو ان کے پاس ہے، ہمیں تو ادھار پر رکھایا جا رہا ہے. لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں، پختہ ایمان والے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. اس لیے فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ
بالادستی دیں گے قیامت دن. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر کسی شمار کے، بغیر کسی حساب کے روزی دے دیتے ہیں. وہاں یہ نہیں دیکھتے پروردگار عالم کہ کسی کا کردار کیا اور کسی کا عمل کیا ہے. کہ دنیا کی جو تقسیم ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عام رکھا ہے. مومن کافر کے علاوہ مومن کو بھی دے دیتا ہے، کافر کو بھی دے دیتا ہے. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ. اگر اللہ کے نزدیک دنیا کا مال و متاع اور دنیا کے اسباب اور دنیا کے رونق، سونا چاندی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اس کی قیمت ہوتی، ما سقل کافر شربۃ ماء، تو کسی کافر کو پانی کے ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے. لیکن اللہ کے نزدیک دنیا کا مال و متاع اور دنیا کے ان اسباب کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس لیے وہ شیخ سعدی نے کہا، عدیم زمین سفرۂ عام ہوس، یہ دنیا کا دسترخوان جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا کی یہ زمین جو ہے اس کو دسترخوان سے تعبیر کیا. اللہ نے دسترخوان بچھایا اور ان گنت نعمتیں رنگا رنگ اس پر پھیلا دی ہیں. جی دشمن بری خان یغما کے دوست، اس دسترخوان پر دشمن بیٹھ کر کھا رہا ہے اور دوست بیٹھ کر کھا رہا ہے. لیکن یہ کوئی معیار نہیں ہے. یہاں کون زیادہ آسودہ ہے اور کون بدحال ہے، یہ کوئی معیار نہیں. یہ معیار نہیں ہے کہ دنیاوی بالادستی، دنیاوی آسودگی کو دیکھ کر انسان فریفتہ ہو جائے. اس پر معلوم ہے اللہ تعالیٰ اس پر بڑا راضی ہے. جیسے کہ ہمارے جوہلا کہتے ہیں کسی آدمی کا بڑا چلتا ہوا کاروبار ہو، کہتے ہیں اللہ کی بڑی مہربانی ہے اس پر. اللہ کی مہربانی، حقیقی مہربانی تب ہوتی ہے ایک آدمی جو دنیاوی کاروبار میں بہت کامیاب ہے اور آسودہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دینداری اور تقویٰ بھی ہے، تو سمجھو کہ اللہ کی نعمت ہے. پھر دنیا کے مال اللہ کی نعمت اس کے لیے، ایمان بھی ساتھ ساتھ ہے. نہیں تو پھر زبردست آزمائش ہے اس کے لیے. جیسے قرآن کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، پھر تمہارے لیے آزمائش ہے. اس لیے کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اللہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جیسا مال مانگنا چاہیے، قارون جیسا نہیں. قارون بھی مالدار تھا، عثمان ذی النورین بھی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما، یہ دونوں ہی مالدار، بہت مالدار، بڑے بڑے دولت مند. لیکن قارون کا انجام بھی قرآن کریم نے بیان کر دیا، اور سیدنا عثمان ان کا مرتبہ مقام بھی اہل ایمان کو معلوم ہے. ہزاروں سال پہلے قارون گزرا، سیدنا عثمان بھی 1500 سال پہلے گزر گئے. لیکن کوئی بھی دنیا کا اہل ایمان میں سے کوئی مومن جس کے اندر ایمان کی کوئی چنگاری موجود ہے، ان کا نام سنتے ہی محبت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ اس کے دل دماغ کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اور رضی بلا ساختہ بے اختیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زبان سے نکلتا ہے. حالانکہ ہمارا کوئی نسبی رشتہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کے ساتھ ایک نادیدہ قسم کی محبت کیوں ہے؟ ہماری رشتہ داری بھی نہیں ان کے ساتھ. اور انہوں نے جو مال اول تو چھوڑا ہی نہیں، اگر چھوڑا ہے تو کس کو ملا؟ ہمیں تو کچھ نہیں ملا. لیکن کیوں ان کے ساتھ محبت ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا وفادار ہے. تو دنیا کا مال بھی اگر کسی کے پاس ہو، ساتھ ساتھ دین کے نعمت اس کو ملے، تو یہ بہت بڑا اللہ پاک کا انعام ہے. ایسا انسان بڑا خوش نصیب ہے. لیکن دنیا ہی دنیا ہے، ڈھیروں دنیا اس کے پاس، لیکن دین نہیں، تو وہ وبال ہے. مولانا روم نے رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے. اس دنیا کے مال کو اور انسان کو پانی اور کشتی سے تعبیر کیا ہے. کشتی خشکی پر نہیں چلتی، پانی پر چلتی ہے. لیکن پانی کے اوپر اوپر کشتی رہے، پانی نیچے رہے تو وہ پانی محافظ ہوتا ہے اس کشتی کا. لیکن وہی پانی اندر داخل ہو جائے تو اس کشتی کو غرق کر دیتا ہے. اس طرح ایک مومن اور دنیا کا مال، مومن کو کشتی کے ساتھ اور مال کو پانی سے تعبیر کیا کہ دنیا کا مال اس انسان کے دل میں داخل ہو جائے، اس کی محبت تو اس کو غرق کر دے گی، دل سے باہر باہر رہے گی تو اس کے لیے مفید ہے. آب در کشتی ہلا کے کشتی است، پانی کشتی میں چلا جائے تو وہ ہلا کر دیتا. آب اندر زیر کشتی پشتی است،
کشتی کے نیچے نہیں چلے تو اس کا محافظ بنتا ہے۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات بزرگوں سے سنی ہے، بڑی خوبصورت تعبیر انہوں نے کی۔ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کوئی گھر بناتا ہے تو گھر کے اندر بہت سارے کمرے ہوتے ہیں، اس میں کچن بھی ہوتا ہے، بیڈ روم بھی ہے، ڈرائنگ روم بھی ہے، اس میں باتھ روم بھی ہے، اور بڑے پیسے برابر سب پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ بلکہ مزمانہ حال میں تو باتھ روم پر سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے، بیڈ روم پر اتنا نہیں ہوتا جتنا باتھ روم پر ہوتا ہے۔ اور ہر دانان سمجھتا ہے کہ کچن میں اتنی دیر رہتے ہیں جتنی دیر کچھ پکانا ہے، باتھ روم میں اتنی دیر رہتے ہیں جتنی دیر اس کی قضاء حاجت کی نوبت آتی ہے، باقی پھر واپس اپنے بیڈ روم میں یا ڈرائنگ روم میں آ جاتے ہیں۔ تو کوئی شخص یہ کہے کہ پیسے چونکہ میرے ہی خرچ ہوئے ہیں برابر اس واسطے کچھ راتیں میں بیڈ روم میں گزاروں گا، کچھ میں ڈرائنگ روم میں گزاروں گا، کچھ راتیں جو ہے میں نے باتھ روم میں گزارنی ہیں، تو باتھ روم میں اگر وہ چارپائی ڈال کر یا اپنا بیڈ ڈال کر سونا شروع کر دے تو جاننے والے جب جانیں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ آدمی دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے کہا کہ دنیا مقصد نہیں، ضرورت ہے، باتھ روم ضرورت ہے، کچن ضرورت ہے، گھر کے اندر مقصد وہ بیڈ روم ہوتا ہے۔ دنیا کا مال، دنیا کا کاروبار مسلمان کا مقصد نہیں، مسلمان کی ضرورت ہے۔ پیٹ کھانا مانگتا ہے اس لیے اس کی ضرورت ہے کاروبار کرنے کی، جسم کپڑے مانگتا ہے اس کاروبار کی ضرورت ہے، لیکن مقصد ایک اہل ایمان کا اللہ کا دین ہے کہ آیا اللہ کی طرف سے واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب آیا تھا نہ اس کے جسم پر لباس تھا، نہ اس کے ہاتھ میں سونا چاندی تھا، واپس اس طریقے سے جائے گا کہ ایک کفن پہنا دیا جائے گا، نہ اس کے ساتھ بلڈنگ اس کی جائے گی، نہ کار جائے گی، نہ کوٹھی، نہ اس کے مربع جائیں گے، نہ بینک بیلنس جائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے خالی آتے ویسے خالی جائیں گے۔ وہاں اگر جاتا ہے تو اپنا ایمان ہی لے کر جائے گا، اعمال صالح لے کر جائیں گے، یہ دنیا کا مال کچھ کام بھی نہیں آئے گا۔ اس واسطے کفار، مشرکین، یہود و نصارہ کی دنیاوی برتری اور آسودگی کو دیکھ کر انسان کو دھوکہ نہیں کھا جانا چاہیے۔ اصل چیز ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہیں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ اللہ کافروں کو بھی دے دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن مسلمان کے پاس یہ آزمائش ہوتی ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ تو یہ نعمت ہے، ایمان کے بغیر ہے تو یہ بہت خطرناک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے بیٹھنا، بیان کرنا، سننا قبول فرما، قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ الہ العالمین، معاشرے کے اندر جس قدر بگاڑ آ چکا ہے، اے اللہ تو اپنے رحمت و فضل کرم کا معاملہ فرما، قرآن کریم کے ذریعے سے اس کی اصلاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بھٹکے ہوئے مسلمان انہیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی، اس سے وابستہ رہ کر اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان کے اندر قرآنی نظام کو غالب فرما۔ اے اللہ قرآنی نظام کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں اللہ ان سب کو دور فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی تیرے دین کو مٹانے کی تدبیریں ہو رہی ہیں ان سب کو تو بخوبی جانتا ہے، یا اللہ ان کو اپنے گرفت میں لے کے ورث کا نشان بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، جانوں کی بھی قربانیاں دیں، املاک کی قربانیاں دیں، یا اللہ لٹے پٹے آئے تھے، صرف تیرے دین کی خاطر آئے تھے اور منزل سے دور تر ہوتے چلے گئے۔ یا اللہ تو رحم و کرم کا معاملہ فرما کر اے اللہ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو اسلامی نظام کی برکات کا موقع دیکھنا نصیب فرما، اور ہمیں اپنی زندگی میں یا اللہ اس ملک کے چپے چپے پر دین کی بالادستی کے مناظر دکھا دے۔ یا اللہ وہ لوگ ہمارے حاکم بنا جو تیرے پسندیدہ لوگ ہیں، تیرے دین کے چاہنے والے ہیں، تیرے دین سے وفادار ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اس ملک کے ساتھ وفا رکھنے والے ہیں۔ الہ العالمین دنیا بھر میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جو تحریکیں چل رہی ہیں، جو منصوبے بن رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو پیوند زمیں کر دے، خائب و خاسر، ناکام و نامراد کر دے۔ اے اللہ تو اپنے دین کی حفاظت فرما، اہل دین کی حفاظت فرما، مساجد، مدارس، مکاتب کی حفاظت فرما۔ دنیا بھر میں یا اللہ تیرے دین کا پیغام لے کر پھرنے والے جتنے مسلمان ہیں یا اللہ ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اور کامیابیوں سے ہمکنار کر۔
یا اللہ جتنے مسلمان بھائی ہمارے دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، جو جانے والے انہیں کلمہ طیبہ نصیب فرما، جو باقی میں خاتمہ ایمان فرما۔ جتنے بیمار ہیں یا اللہ ہمارے دوست احباب میں سے گھروں کے اندر بیماریاں یا خود ہیں یا عزیز و قارب، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، سب کی روحانی جسمانی بیماری دور فرما دے ربنا آتنا بسم اللہ۔